اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبدو و نصلی علی رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم۔ محترم صدر محفل عالی جناب سید سجاد مہدی صاحب، محترم مہمانان خصوصی عالی جناب سید نور الامین مجیب صاحب، عالی جناب سید جاوید صاحب، محترم امیر فرا کمیٹی امارات عالی جناب افضال احمد خان صاحب، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں اس عظیم و شان ہستی کا جشن میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے اپنی تمام زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں کیا، اور ایسا کوئی انسان تا قیامت نہیں کر سکتا۔ حضرت سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ میں ایک ایسا معجزہ ہے جس پر ہم بات کرتے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا سوائے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور کامل اتباع تو صرف ذات مہدی موعود سے ہی ہو سکتی تھی اور ہوئی۔ آپ سے جب بھی یہ پوچھا جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ کہتے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر آج کوئی واقعات یا کوئی خاص تعلیمات پر نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی بات پر ہے جو مہدی موعود علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس قوم سے تعلق رکھتی ہے جو حضرت سید محمد جون پوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں اور تصدیق کی بنا پر مہدوی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل کی بنا پر ہم کتنے مہدوی ہیں۔ سوال سیدھا ہے، برا بھی لگ سکتا ہے، لیکن سوال ضروری ہے، کیونکہ ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح راستے پر رہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے صحیح مثال چھوڑ جائیں تاکہ وہ غیر ضروری الجھنوں میں نہ مبتلا ہوں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ایسے دور میں ہوئی جب مسلمانوں میں بہت زیادہ برائیاں آ گئیں، مذہب صرف نام کے لیے رہ گیا تھا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی پوری زندگی اسلام کو اور شریعت کو اس کی صحیح انداز میں پیش کرنے میں اور عملی طور پر اس کو قائم کرنے کے لیے گزری ہے۔ صرف مہدوی ہی نہیں بلکہ غیر مہدوی عالم اور ہسٹورینز اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ 506 سال کے سفر میں جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زندگی کے بعد مہدویہ قوم کا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے وہ کمزور دور آ گیا ہے جہاں ضرورت ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرائض تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ کہ کیا آج مہدوی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو دراصل عین اسلام ہیں فالو کر رہے ہیں، یا اس میں کچھ چیزیں بھرتی ہو گئی ہیں جو ہم کو عین مذہب سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ کئی سوال آج اٹھ رہے ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے عمل میں بہت زیادہ ڈائلیوشن آ گیا ہے۔ شاید ہم عین مہدویت سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ فتنے بھی ہیں، مگر کئی باتیں ہیں جن پر سوال ہو سکتا ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ شاید ہم نے اپنے بڑوں سے سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے
یا ایسا کیوں نہیں ہے؟ لیکن آج کی جنریشن جو ہم سے بہت چیزوں میں جدا ہے، ان کے پاس سوال ہیں، کئی جینیون سوال ہیں۔ کیا ہم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے پاس آسان اور سرل ایکسپلینیشنز ہیں؟ شاید نہیں۔ آج بھی ہم کئی مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بڑوں نے جو کیا اور ہم جو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں ہم یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ معلوم کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط، اور پھر ایک ایک کر کے ان غلط چیزوں کو صحیح کرتے جائیں یا ہمارے معاشرے سے باہر پھینک دیں؟ آپ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہاں جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں ہم سب کو جانا چاہیے، شاید بہت پہلے جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے طور پر یہ کوشش شروع کی ہے کہ اپنی معلومات بڑھاؤں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مہدویت سے تعلق نہیں رکھتی لیکن کسی وجہ سے ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ ایک لاجک پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ سوال میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ اپنے آپ سے بھی کریں اور پھر ہم جواب کی طرف چلتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا دعویٰ کیا، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ آپ اس دعوے پر اللہ کی مدد سے سچے تھے۔ اس بنا پر آپ کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو قرآن یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ بندگی میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی نقلیات کی پہلی نقل ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بات قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہوتی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ہم یہ لاجک سے آج کے مہدوی کو دیکھتے ہیں تو کچھ سوال اٹھ سکتے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح ہیں: کیا ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ کار ہے جس سے ہم کوئی بھی چیز کو جانچ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج جو کچھ ہم مہدویت کے نام پر کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں۔ دوسرا سوال: جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صحیح اسلام اور شریعت کو دوبارہ زندہ کیا اور ہر چیز کو عمل کے ذریعے بتا دیا، تو کیا مہدویت میں عین اسلامی معاملات میں دو رائے ہو سکتی ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتی تو آج ہم مہدویوں میں کئی اہم معاملات میں دو یا دو سے زیادہ طریقے کیوں ہیں؟ ایک اور سوال: مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ رسوم اور بدعات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، پھر ہم مہدویوں میں اتنے رسوم اور بدعات کیوں ہیں؟ بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کا سفر اگر آپ غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے غیر ضروری رسوم ہمارے پاس ہیں۔ اس کے لیے ہم کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ایسے سوال کئی ہیں، لیکن یہاں مقصد یہ نہیں کہ آپ سب کو ان سوالوں میں گھرا دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے ان سوالوں کو اٹھنے سے روک سکتے ہیں۔ ہم اگر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم مہدوی ہیں اور ہم ہی صحیح مسلمان ہیں، تو ہم اس چیز کو اپنے عمل سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات سے ہر دن تا حیات ثابت کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ یہ سارے سوال میں اپنے آپ سے بھی کر چکا ہوں اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی جستجو میں ہوں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایسا سوال اٹھ رہے ہوں گے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہو کر
اس کام میں آگے بڑھیں اور پھر اللہ بھی ہماری مدد کرے گا سچ کو سچ جاننے میں۔ میں ان سوالوں کے لیے مثال اگر دینے لگوں تو شاید اس محفل میں مناسب نہیں رہے گا، لیکن اپیل ضرور کرنا چاہوں گا قوم کے ہر عالم سے اور ہر ذمہ دار شخص سے کہ ان سوالوں پر غور کریں۔ ایسے کئی سوال آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے۔ ہر مہدوی ایک ہی بات کرے اور ایک ہی سا عمل کرے۔ شخصیت مہدویت سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے اوپر آ کر ایک کامن پلیٹ فارم بنانا چاہیے تاکہ ہم کو یہ نہ کہہ سکیں کہ فلاں مہدوی ایسا کرتا ہے اور آپ بھی مہدوی ہیں لیکن آپ ایسا کرتے ہیں، اب کس کی مہدویت صحیح ہے؟ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امامنا مہدی موعود السلام نے ایسے نازک موقعوں کے لیے بھی ہمارے لیے ایک نصیحت چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا در اتفاق نصرت دین است، در نفاق ہزیمت دین است۔ میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ ان سوالوں کا عالمانہ جواب دے سکوں، لیکن سوال تو سوال ہیں۔ ایسے کئی نوجوان ہیں جو سوال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ایسا کوئی باب نظر نہیں آتا جہاں سے غیر جانبدارانہ جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں مل سکے۔ اس کے بعد میں شاید اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ ذمہ دار شخصیتوں سے کہ خدا را کچھ کریں تاکہ ہم اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے صحیح راہ کھلی رہے۔ میں ان تمام نوجوانوں سے جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ معلومات کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب اگر مل کر اللہ کی مدد مانگیں اور کچھ کرنا چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں کہ یا پروردگار ہمارے دلوں میں تیری محبت کا چراغ جلا دے۔ حضور اور مہدی کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل تجھ سے لگے رہیں اور ہم صحیح راستے پر چلیں اور ہماری آخری سانس ایمان پر تیری یاد میں نکلے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔